السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستانی قوم کو اور پاکستان سے باہر مقیم پاکستانیوں کو وطن عزیز کا 78واں یوم آزادی مبارک ہو۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب گزشتہ روز اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں ہوئی ہے، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے وطن کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو مستقبل ہے اس کی سمت کے تعین کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ میثاق کے استحکام پاکستان کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں، بات کریں اور پاکستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم تقریب ایوان صدر میں ہوئی، جس میں صدارتی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اور ان سمیت دیگر جو اہم بالخصوص جو آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے دوران جن لوگوں نے پرفارم کیا ہے ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا گیا ہے۔ ایئر چیف کو بھی ہلال جرأت سے نوازا گیا ہے، جبکہ جو نیول چیف ہیں انہیں نشان امتیاز دیا گیا ہے، اور دیگر میڈیا کے شعبے سے بھی جو ہمارے کولیگز ہیں ان کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ 78 برس کا پاکستان، اور ان 78 برس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور پاکستان آج دنیا کی نظریں جس پاکستان پہ ہیں یہ سفر طے کیسے ہوا، ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ جشن آزادی مبارک آپ کو بھی، اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ بھی بڑے ہوئے، اور یہ 78 برس کا جو سفر ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ ہم کہاں پہنچے ہیں 78 برس کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیلف ایکسپلینیشن، میری پیدائش پاکستان بننے کے بہت بات کی ہے۔ اچھا، آپ اتنا بزرگ مجھے نہ ٹھہرائیں۔ بہرحال دیکھیں، پاکستان کا جو وجود… اچھا، آپ بات جاری رکھیے گا ارشاد صاحب۔ خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ پاکستان کا قیام جو تھا اس وقت کے آپ حالات کو دیکھیں کہ پاکستان جو مسلمان بر صغیر کے مسلمان تھے وہ کتنے فرقوں میں، کتنی جماعتوں میں، کتنے دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک کامیابی تھی کہ وہ ایک قوم بنی، اور قوم بن کے اس نے پاکستان کی جدوجہد کی اور وہ کامیاب ہوئی، ایک پہلو۔ دوسرا یہ تھا کہ جو اس وقت کا مغربی جمہوریت کا تصور تھا، اقلیت اور اکثریت کا، اس کے تحت پاکستان کے وجود کو دیوانے کا خواب یا نعرے کو یا ڈیمانڈ کو دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا، دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے ایک قوم کے طور پر جمہوری جدوجہد سے ایک گولی چلائے بغیر، کوئی اس طرح کا نقصان کیے بغیر، یہ جو بعد میں ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، لوگ شہید ہوئے، وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ تو ایک بدماشی تھی جو ہم پر مسلط کی گئی کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کے دوران قتل و غارت بھی ہوئی۔ لیکن ہم نے پرامن جدوجہد کے ذریعے ایک کامیابی حاصل کی، یہ ایک دوسری بڑی تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان جب وجود میں آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ریاستی ڈھانچہ نہیں تھا۔ ہندوستان کو ایک حکومت ملی، دہلی ایک دارالحکومت تھا جہاں ایک بیوروکریسی موجود تھی، دفاتر موجود تھے، پورا ایک ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ وہاں موجود تھا، فوج موجود تھی اور ادارے موجود تھے۔ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے وہ نظام بھی ایک ریاست کا قائم کیا، اور بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود، ریشہ دوانیوں کے باوجود، جنگیں مسلط کرنے کے باوجود اپنا
وجود آج کے دن تک برقرار رکھا ہے جی اور یہ جو آخری مارکہ حق ہوا ہے اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی قوم کتنی بہادر ہے، کتنی دلیر ہے، کتنی اس کے اندر استقامت ہے، کتنا آزادی کا جذبہ ہے اور اپنے وجود برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے اور یہ وہ کامیابیاں ہیں جس کو آپ نظر انداز کر کے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ قصوری صاحب، 78 برس کا پاکستان ہو گیا، آپ نے پاکستان کے بیشتر ادوار دیکھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور تصورات ہیں اس کے مطابق کیا پاکستان ایک آئیڈیل جمہوری ریاست بننے کے سفر پر بھی کبھی گامزن ہوا؟ کہ ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے مشکلات کا، یہ کہ اور میں تو اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں گا، وہ بالکل میں ان سے اگری کر رہا ہوں۔ ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں گا کہ ان کے پاس 1875 یا کچھ اس وقت سے یا 72 سے انڈین نیشنل کانگریس تھی، اور اس میں ایک قسم کی پرورش سیاسی لیڈرشپ کی ہو رہی تھی۔ اس میں مسلمان بھی بھاری تعداد میں تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح خود، مولانا ابوالکلام آزاد، میرے دادا مولانا عبد القادر قصوری جو لالا لاجپت رائے کے بعد صدر رہے، میں افتخار الدین تک، اور اپنا بڑے بڑے مسلمانوں کے نام کانگریس میں اس وقت تھے، کیونکہ وہی ایک پارٹی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہی تھی۔ تو کانگریس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو ڈیموکریٹک جد و جہد کا تجربہ تھا، پارٹی آرگنائز ہوئی تھی، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے تھے شاہ صاحب کے جو جہاں تک ہم مسلم لیگ ہے، انہوں نے تو نہیں ذکر کیا، بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ہر چیز ہمیں بنانی پڑی تھی، کہ مسلم لیگ جو کہنے کو تو 1906 میں بنی ہے، جب ڈھاکے میں ہز ہائنس آغا خان کی قیادت میں مسلمانان ہند کی جو قیادت تھی وہاں ڈھاکے گئی، نواب ڈھاکہ کیا، لیکن اصل میں 19 میں اگر آپ پوچھیں تو جدوجہد شروع ہوئی، آزادی علیحدگی کا جو سیڈز ہوئے وہ لکھنؤ یہ یو پی کا الیکشن تھا، جس میں باوجود اس کے کہ مسلم لیگ بہت سی سیٹیں جیتی تھی، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کو کانگریس میں آنا پڑے گا اگر آپ نے حکومت سازی میں حصہ لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی مسلم لیگی کو نہیں شامل کیا کیبنٹ میں۔ اس کے بعد یہ سوچ آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ 1940 تک بھی الیکشن میں کوئی خاص کامیابی مسلم لیگ کو نہیں ہوئی، لیکن جو تبدیلی آئی ہے، اور وہ حیرت انگیز تبدیلی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ ان کو، کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر قسم کا مسلمان، کیونکہ وہ ان تمام ڈفرنسز سے بالا تھے۔ وہ مسلمانان ہند کی بات کرتے، بات کس چیز کی کرتے تھے؟ وہ اس وقت علیحدگی پسند نہیں تھے، ان کو تو کہا جاتا ہندو مسلم یونٹی کا لمبردار، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ اگر یہ نظام رہے گا جس میں ہمارے کوئی ہمیں تحفظ نہیں ہوگا، اس لیے شروع سے مانگ رہے تھے۔ نہرو جناح پیکٹ بھی ہوا کہ جی 33% ہم کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد کیبنٹ مشن میں بھی یہ ہوا تھا کہ 3 جو سکیمز بنی تھیں اس میں سے وہ سرٹن تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی ان میں کمیونلزم نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کو یہ شک تھا کہ ان کا نہ سیاسی نہ مذہبی حقوق اگر اس طرح ہندوستان کو آزادی ملی تو وہ نہیں محفوظ ہوں گے۔ اصل میں اس کے بعد جو سوچ پیدا ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی، 1946 کا جو الیکشن ہے وہ تو حیرت انگیز تھا، لیکن ایک بات یہ بھی ماننی پڑے گی جی کہ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت پہلے بنی تھی۔ یہ ہمارے جو فیلیئرز ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ سندھ میں بھی پہلے بنی، یہاں تو حالانکہ مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی، لیکن یونینسٹ پارٹی کے شروع میں ووٹ زیادہ تھے، کیونکہ یہاں یہ سوچ تھی کہ جی جو جاگیردارانہ طبقہ تھا، جاگیردار طبقہ تھا، سمجھتا تھا وہ ہندو ہو یا مسلم ہو وہ اکٹھے تھے یونینسٹ پارٹی میں۔
پھر جو مسلم لیگ کی جب انہوں نے لہر دیکھی ساروں نے تو آہستہ آہستہ خزر ہٹوانا چلے گئے اور سب لوگ مسلم لیگ میں آئے. تو مسلم لیگ نے اب دیکھیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس کی تنظیم سازی ہونی تو اصل میں طاقت ہونی تھی. قائد اعظم جب ایک دفعہ اقتدار میں آگے ہوا یہ ان کی صحت بھی خراب تھی اور مسلم لیگ کے اندر جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے ان کو ڈر تھا کہ حلقے تو ان کے باہر رہ گئے حلقہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اس لیے الیکشن بھی یہاں دیر میں ہوئے, وہاں الیکشن جلدی ہو گئے, آئین ان کا پہلے بن گیا ہمارا بعد میں بنا. یہ لمبی کہانی ہے. پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جو سیاستدان ہیں اور بالخصوص ان کی طرف سے جو کوالٹیٹیو کام ہے وہ کس حد تک ہوا ہے؟ موجودہ دور میں سیاستدانوں کی جو ڈیفینیٹلی قابلیت, صلاحیت اور استعداد ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے بہتر ہوئی ہے یا یہ ڈکلائن میں ہے؟ دیکھیے اس کو تو بڑا ایک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں قائد اعظم کی جلدی وفات ہو گئی. نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری کیونکہ مسلم لیگ مضبوط بھی نہیں تھی اور پولیٹیکل ٹریڈیشن بھی کمزور تھی, اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو آپ نے سوال پوچھا میرا خیال تھا زیادہ فورن پالیسی فوکس کریں گے لیکن میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو 54 میں ڈیفنس منسٹر بن گئے تھے جنرل ایوب, جو بعد میں فیلڈ مارشل ایوب کہلائے, بن گئے فیلڈ مارشل. اب وہ جو اس کیبنٹ میں وہ آ گئے اصل میں تو وہ تھے, اور دوسرے امپورٹنٹ ممبر تھے آہستہ آہستہ اسکندر مرزا جو انٹیریئر منسٹر بن گئے. تو دکھاوے, اور جو گورنر جنرل تھے ماشاءاللہ وہ کون تھے؟ خواجہ ناظم الدین کے بعد بنے ملک غلام محمد. تو خواجہ ناظم الدین سے کسی نے یہ پوچھا کہ جناب والا یہ تو بتائیں کہ زیادہ اہم عہدہ کون سا ہے, وزیر اعظم کا یا گورنر جنرل کا؟ انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم گورنر جنرل تھا تو وزیر اعظم کا عہدہ زیادہ طاقتور تھا, میں جب گورنر جنرل بنا تو وزیر اعظم کا عہدہ طاقتور ہو گیا. مطلب وہ الیکٹڈ آئے تھے اس پاکستان سے, وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ طاقت اصل میں اس وقت بھی سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس چلے گئی تھی. ایک ملک غلام محمد, ایک اسکندر مرزا صاحب اور فیلڈ مارشل ایوب خان, اس وقت تو جنرل ایوب خان تھے. تو اگر آپ کو ٹھنڈے دل سے اس کو تجزیہ کریں تو آپ یہ ایک تو ملٹری کا رول جو رہا ہے اس لیے کہ پاکستان شروع دن سے اس کو بھارت سے یہ ڈر تھا. ہم یہ سنا کرتے تھے, میں تو بچہ تھا تو سنا کرتا تھا, او یہ تو رینگتے ہوئے واپس آئیں گے, یہ تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ساری انڈسٹری ان کے پاس تھی, ہماری جو بیکورڈ ایریاز بنگال کے تھے وہ ہمارے پاس آئے. اور جو پنجاب میں وہ ایک کلاس تھی بزنس کی وہ زیادہ ہندو تھی, وہاں اور پروفیشن میں بھی زیادہ ہندو تھے. تو ایک ڈیفینیٹلی نقصان یہ تھا کہ سویلین ایسپیکٹ ہمارا کمزور رہا ہے. اس کے بعد جو ایک اب آتے ہیں, اگر آپ نے تجزیہ ٹھنڈے دل سے کرنا ہے تو ایک پولیٹیشین نے دوسرے کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی, اور اس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ مقتدرہ, اگر میں یہ کہوں پہلے سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی, اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی ہو گئی, تو ان کے ساتھ مل کے دوسرے کو زیر کرنا. یعنی کہ اب دیکھیں نا حسین شہید سہروردی کس سے بڑا کوئی کتنے, میں سمجھتا ہوں اگر ان کو پورے 5 سال مل جاتا پاکستان بھی نہ ٹوٹتا, میں تو بالکل کنونسڈ ہوں. لیکن ان کا کیا حشر ہوا, ان پہ بھی ٹرائل ہو گئے, ان کا بھی ایبڈو ہو گیا. تو ہوا یہ کہ یہ بڑی مشکل تاریخ اس پہ لکھے گی. میں فورن پالیسی کئی کتاب ایک اور لکھ رہا ہوں جس کے لیے علیحدہ کچھ لکھنا پڑے گا. تو یہ کوئی سنگل آنسر نہیں ہے, پولیٹیشین کا یہ قصور ہے کہ وہ اقتدار کی خاطر ہر کمپرومائز کرنے کو تیار تھے. ہاں, یہ اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ رہا, یہ صورتحال موجود ہے. اب ہم زیادہ ترین صورتحال پہ آ جاتے ہیں. مارکہ حق ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی, ہماری فوج نے, ایئر فورس نے, بحری فوج نے جو کارنامے انجام دیے سب کے سامنے. اس کے نتیجے میں ہمیں سفارتی سطح پر بھی بڑی کامیابی یہ ملی کہ اب ہم دنیا کی نظروں میں ہیں, اور ہمارا پازیٹیو
جو ایک پوسچر ہے وہ سامنے آیا ہے. پہلے ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے متون کیا جاتا تھا, اب ہمیں ایک طاقتور ریاست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو دہشت گردی کو بھی شکست دے رہی ہے اور جس نے انڈیا جیسے بہت بڑی طاقت کو بھی ناخن چبوائے ہیں. اس موجودہ جو کامیابیاں ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے قصوری صاحب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور کیا ہم اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں اس پہ کہ بھارت کو میز پہ لا کر کشمیر کے مسئلے کا کوئی پائیدار حل تلاش کر سکے؟ جی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا, لیکن اجازت دیں یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں نے ایک کتاب میں ایک تصویر چھاپی تھی اور اس میں مختلف جو میں نے میرا اپنا جو رول تھا, لیکن میں نے ایک کتاب میں تصویر ایسی چھاپی تھی جس میں کوئی رول نہیں تھا. صرف میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا کتنا عروج تھا. اب فیلڈ مارشل ایوب جو ہیں 58 میں آئے ہیں اور وہ 10 سال رہے ہیں, اور ایک تصویر میں نے دکھائی ہے کہ اس وقت ہیں پریزیڈنٹ پروبیبلی جانسن, ان کے کلے پہ وہ تھپکی دے رہے ہیں, وہ وقت تھا. یعنی یہ 50s کی تصویر ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے, ایک اہم خطے میں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں لمبی بحث ہو جائے گی کیوں ہوا, کیسے ہوا, سوویت یونین آ گیا وغیرہ وغیرہ. پھر جنرل مشرف کے دور میں تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اتنے عروج پہ تھا کہ جب آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس میں عموماً, ابھی تو ہمارے کسی بائیڈن کے دور میں کسی کو نے ملایا ہی نہیں, ہماری اتنی اونچی اس وقت تھی پروفائل کہ 3 دفعہ میری پریزیڈنٹ بش سے ملاقات ہے, 2 دفعہ ڈراپ کیا اور 1 دفعہ مجھے اوول آفس میں انہوں نے بلایا. میرا کمال تو نہیں تھا نا, میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا, پاکستان کی بڑی اونچی پروفائل تھی, ان کو اہمیت کا پتہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح کم ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان سے بھارت نے فوجیں نکالی, امریکہ نے, ایک ماننا پڑے گا کہ ہمارے بارے میں یہ شک ہو گیا انہیں, اور میں نے اس کو ڈیل کیا. مجھ سے سوال کرتے تھے, میں فورن منسٹر تھا, کہ آپ تو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, جی آپ تو ہمارے بھی ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں وہ جو قبائل بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو کہا کرتا تھا یار تم 100% سیکیورٹی امریکہ کے لیے مانگتے ہو اور ہمارے لیے پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم تمہاری بات مان جائیں تو پھر ہم تو ہمارا تباہی ہو جائے گی. کہنے لگا کیوں؟ اور میں نے کہا ہمیں آگئی مشکلات ہیں افغانستان میں جو تم کر بیٹھے ہو, سارا نزلہ ہم پہ گر رہا ہے, اوپر سے یہ لگے گا کہ ہم ہر چیز تمہاری مان رہے ہیں. تو یہ ٹھیک بات ہے, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی طور پہ شاید غلط مانا جائے, لیکن کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از 2020. آج تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں فلانے سے معاہدہ کیا ٹرائبل ایریا میں, فلانے سے کیوں کیا, امریکہ ناراض تھا. پھر اسامہ بن لادن یہاں, تو اس میں دونوں میں بہت قسم کی کیا کہہ لیں انٹیگنزم تک پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ امریکہ نکلا تو 2021 میں ہے, لیکن وہ ہمارے سلالہ پہ جو ان کی بامبنگ تھی جس میں ہمارے بندے شہید ہوئے, جس کے بعد ہم نے ان کا راستہ بند کر دیا کچھ 6-8 مہینے, تو یہ اہمیت تو پاکستان کی ہے. اور میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا کہ کتنی اہمیت ہے جب بھارت رول کوئی نہیں ادا کر سکتا. لیکن ہوا کیا, بائیڈن کے دور میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ چین اصلی دشمن ہے, اور چین کے خلاف پاکستان تو کسی صورت میں اسٹریٹجک ایلائی بن ہی نہیں سکتا. ہمارے لیے ہوتی اگر ہم چین کے خلاف کسی اسٹریٹجک ایلائی امریکہ کا بن جاتے. میں نے تو جب میں وزیر خارجہ تھا ڈٹ کے امریکہ کے, حالانکہ ہم حلیف تھے, میجر نان نیٹو ایلائی تھے, ڈٹ کے مخالفت کی تھی. آپ کتابیں دیکھ لیں, میں نے تو ذکر کیا ہے جب وہ عراق پہ حملہ کرنے لگے, میں نے اور فرانس کے وزیر خارجہ اور جرمنی کے وزیر خارجہ نے جو وائس چانسلر تھے, ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی. امریکہ فیل ہو گیا, وہ نئی ریزولوشن پاس کرا سکا سیکورٹی کونسل سے. اسی لیے جب اس نے فیصلہ کیا عراق پہ حملے کا, تو ایرے غیر اکٹھے کچھ کر کے 1-2 ملکوں کے علاوہ اس نے کولیشن آف دا ولنگ حملہ کر دیا. تو پاکستان نے ہمیشہ یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ ہم نے نہیں, اس کے ہمیں فائدے بھی ہوئے. ایران کے سلسلے میں بہت برے تعلقات تھے ایران کے امریکہ کے ساتھ.
لیکن پاکستان کی یہ اہمیت تھی کہ 4 گھنٹے میرے دفتر میں بیٹھے رہے علی لاری جانی کہ بھئی آپ کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں، وہ ایران کے وہ جو سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی لڑے، اسپیکر بھی رہے ان کے، میرے پاس جب آئے وہ سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، یعنی مین تھے، 4 گھنٹے بیٹھ کے ایک مسودہ بنایا پریزیڈنٹ بش کے لیے، وہ میں نے بنایا، میں واشنگٹن لے کے گیا، میں نے کونڈولیزا کو دیا، کونڈولیزا رائس مجھے ایران کے لیے میسیجز بھیج رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رول انڈیا تو نہیں ادا کر سکتا، یہ صرف پاکستان ادا کر سکتا ہے، چاہے خطے میں ہو، سینٹرل ایشیا میں ہو، یا پاکستان کا رول ہے جو 4 دن کی جنگ نے جو بائیڈن کے دور میں وہ جالے آ گئے تھے، کاپ ویبز انگریزی میں کہتے ہیں، وہ کلیئر کر دیے ہیں کہ اس قسم کی فتح جس کو ساری دنیا مان رہی ہے اور انڈین کے اینالسٹ بھی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، بہت شکریہ، خورشید محمود قصوری سے موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سب سے پہلے آزادی کی مبارک، مارکہ حق کے جشن کی مبارک انفیکٹ۔ سر کویسچن از دیٹ کہ 78 ایئرز بہت کچھ ہم نے پایا ہے، لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں اور ان کا جو تصور تھا، اس کے مطابق ایک آئیڈیل ریاست اور آئیڈیل ڈیموکریٹک کنٹری کا سفر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنا وقت لگے گا طے ہونے میں؟ جی ہاں، میرے خیال میں دیکھیں قوموں کی تاریخ میں یہ 78 ایئرز اتنے رکھتے ہیں، اور اس میں میچور اگر آپ ویسٹرن یورپ کو دیکھ لیں یا ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں، اور انہوں نے کئی 100 سال لی ہیں جا کے چیزیں میچور ہوئی ہیں، لیکن سنس پاکستان میں 78 ایئرز ہوئے تو اس میں بہت مسئلے مسائل رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی میرے خیال میں کہ ڈسپائٹ اکانومی کے مسئلے ہیں اور دوسرے مسئلے ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو پولرائزیشن ان پالیٹکس ہے ہمارے پاکستان میں، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور انسلٹنگ قسم کے ہم نے دیکھے ایک دوسرے کو خلاف القاب استعمال کیے جا رہے ہیں، ایون خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے، تو میرے خیال میں وہ بہت اچھی بات نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ پھر پاکستان کے لیے ہمیں متحد ہی رہنا ہوگا، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات جو ہم نے ریسنٹ مارکے حق میں اور بنیاد اس میں دیکھی ہے، جو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، دی انٹائر نیشن جو تھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ ایسے لمحات ہے بڑی تاریخ بڑی دیر کے بعد لوگ بتاتے ہیں 65 کے بعد ایسا ہوا۔ اور کل میں رات کو اسلام آباد والے ایونٹ میں تھا، اور جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں، وہاں پہ کہتے ہیں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، اور وہاں پہ لوگوں کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کے خلاف، افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ملک سے باہر جو مینلی بیٹھے ہوئے ہیں یا چند اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی شکست ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے قائد اعظم کے افکار جو آپ کہتے ہیں، یا ہمارے جو باقی لیڈرز تھے انیشیلی جو ارلی 47 کے آزادی کے بعد تھے، وہ انفارچونیٹلی امپلیمنٹ ہم لیٹر اسپرٹ نہیں کر سکے ہیں۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور اس کے لیے سنسیریٹی چاہیے ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے کہ پاکستان کو جس طریقے سے ہم نے اکانومی کو جس طریقے سے سنبھالا ہے، تو آگے فیوچر میں بھی ہمیں پولیٹیکلی بھی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ہم اللہ کا شکر ہے جشن منا رہے ہیں، اور پاکستان کی آزادی کا جشن بھی ہے ہماری، اور ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق میں جو کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی اس کا جشن بھی ہم منا رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے، اب اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ جو ورلڈ آرڈر ہے یا ورلڈ سسٹم ہے، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، سیکولرائز کر سکیں ہماری جمہوریت بھی، جس طرح ہم نے جنگ میں ثابت کیا کہ ہم ایک ورلڈ کلاس پاور ہیں، ایٹامک پاور بھی ہیں اور ملٹری پاور بھی ہیں، اسی طرح ایک جمہوری
قوت بھی ہم بن سکیں. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں کہ میرے خیال میں جس طریقے سے ابھی گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ بھی فیوچر میں ہو سکتی ہے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پارٹی کی دوسری جو پیپلز پارٹی والے کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, اور تمام جو ادارے ہیں, اور یقیناً ہم سارے چاہیں گے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی پھلے پھولے. اور دیکھیں پولرائزیشن جب ہوتی ہے, آپ جب اپنے پاور کے اسٹرگل کے لیے آتے ہیں ایون پولیٹیکل پارٹیز میں انفارچونیٹلی, تو وہ بہت سیریس ایک فیکٹر ہوتا ہے. when ایک دوسرے کے یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹانگ کھینچے یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں ڈیموکریسی تو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیموکریسی ہوگی تو ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے, اور انٹرنیشنلی بھی دنیا بھر میں بھی پھر لوگ اکارڈنگلی آپ کے ساتھ وہ رسپونڈ کرتے ہیں. سو پاکستان میں ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے دیکھیں میرے خیال میں افواج پاکستان کی جو سپورٹ رہی ہے, جس طریقے سے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے اکنامک کرائسس میں ملٹری نے اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا ایک کردار ادا کیا. جب وہاں پہ ایشوز تھے تو اکنامک سروائیول کے ایشوز تھے, تو مڈل ایسٹ میں ان کے جو فریکوینٹ وزٹس ہوئے ہیں رول اوور کرنے کے لیے, جو ہم نے لونز لیے ہوئے تھے اس کے لیے. سو دیکھیں کہ ہر ایک نے اپنا ایک رول جو تھا اس سے بڑھ کے ادا کیا تاکہ پاکستان کے اس میں سٹیبلٹی آئے. اور اب ریسنٹلی جو ملٹری ڈپلومیسی کے علاوہ دیکھ لیں کہ آپ کی ویسے ڈپلومیسی تھی یا آپ کی اکنامک ڈپلومیسی بھی دیکھ لیں, جس طریقے سے اب ہم نے ریسنٹلی دیکھی جو امریکہ کی طرف سے ایشورنسز آئے ہیں, یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, آف شور آپ کی یہاں پہ ڈرلنگ کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ٹیرف آپ کا 19% پر لے کے گئے ہیں. اور وہ اچھے قسم کے پازیٹیو وائبز وہاں پہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر ہم نے مل کے, اور جس طریقے سے کل پرائم منسٹر نے بھی سب کو کہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی کہا ہے کہ مل کے بیٹھیں اور آ کے اس نقطے پہ بریگیڈیئر صاحب, اس نقطے پہ ہم آئیں گے جو کل پرائم منسٹر نے میثاق استحکام کی بات کی ہے, میثاق استحکام پاکستان کی بات کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کل پرائم منسٹر کی سپیچ کا ذکر کیا, میثاق استحکام پاکستان کی بات کی گئی ہے. اب اگر اسٹریٹ اوے بات کی جائے تو اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈنگ اپوزیشن پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ اب حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی, کسی نئے میثاق کی راہ ہموار ہو چکی ہے, یا پرائم منسٹر کا یہ میسج ابھی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے؟ یقیناً میرے خیال میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ہے. ابھی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی وہ اس سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ یہ فورم جو ہے نیشنل اسمبلی کا از اے سارٹ آف اے جرگہ, کے باہر بھی کوئی جرگے ہوں تو اندر سے بیٹھ کے ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. اور پاس میں بھی دیکھیں جتنے بھی ڈفرینسز تھے ہم نے پاس میں بھی دیکھے ہیں, چاہے وہ لندن میں بیٹھ کے ڈفرینسز سارٹ آؤٹ کیے ہیں یا پاکستان کے اندر بھی سارٹ آؤٹ کیے. تو یہ ہو سکتا ہے, پولیٹیکل فورسز میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بعد میں میچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہم نے ان کی دیکھی ہے. ایون جو پریزنٹ پارٹیز کو آپ دیکھیں کہ ایٹ ٹائمز کے ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں اب, لیکن ایک ساتھ بھی ہیں. لیکن پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم نے تمام پولیٹیکل فورسز کو دیکھا ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں جو پرائم منسٹر نے ابھی آفر کی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, تو وہ اب اس میں آ کے بات چیت ہو سکتی ہے ان دا بیسٹ انٹرسٹ. جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میرے خیال میں اس کو سیریس لے کے اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں, اور بات چیت ہی سے جا کے کوئی ایک لائے عمل یا کوئی سلوشن نکل سکتی ہے. انسٹیٹ بیٹھ کے اگر خالی ہم اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو میرے خیال میں اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہوپ فلی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہے, آنریبل ہے ہمارے لیے تمام پالیٹیشین, اور وہ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, دے انڈرسٹینڈ کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اپنے دے کین آئرن آؤٹ دیئر ڈفرینسز, اور پاکستان کے بہتری کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں.
क्योंकि सब इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो जो 60 की दहाई में थे या 80 की दहाई में थे उसी तरह के नज़र आते हैं। हमें रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, हमारी कामयाबियों को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, हमारी जद्दोजहद स्ट्रगल जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, हमारा जो रोल इस खित्ते में बनता है उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। ये सूरत हाल जो है इसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि भारत जो हमारा अब भी दुश्मन है, आइंदा भी शायद दुश्मन ही रहेगा, कि वो भी हमारी इस अहमियत को समझे और उन साजिशों से बाज आए जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा मुश्किलात का शिकार रहता है। जी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के अब ताल्लुकात एक नई बुलंदी पे है, जिस तरह कि आपने रेफर किया कि जिस तरह 60s में जिस तरह से अब एक नई बुलंदी पे छू रहे हैं, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ट्रस्ट, जो एतमाद जो डेवलप हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से। फिर हमने देखा इस फॉरेन मिनिस्टर हमारे सागडार भी वहाँ विजिट करके आए हैं, तो उससे एक बड़ा अच्छा मैसेजिंग हुई है। और देखे फिर प्रेसिडेंट ट्रंप एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन, मिलिट्री लीडरशिप की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं कि बड़े ज़हीन लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। और इसके बाद आपने देखा कि मजीद ब्रिगेड और BLA को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए हैं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कंक्लूड हुआ है और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने कहा कि दे विल टैकल both the countries will tackle terrorists together। तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखें जब अमेरिका डिक्लेयर करता है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशन है। इसमें सैंक्शंस भी लग सकती हैं, ट्रेवल बैन्स भी हो सकते हैं, मटेरियल सपोर्ट भी रुक सकता है, और जो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनमें भी ये चीजें इम्प्लाई करती हैं। नहीं यही मैं आपकी कतई कलामी यही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत पे भी कुछ असर पड़ेगा, भारत पर भी कोई पाबंदी लग सकती है? हम ऐसे सबूत फराहम करने की पोजीशन में हैं कि भारत इन पाबंदियों की जद में आए? जी हाँ बिल्कुल। और इशरात साहब देखें ये जो डिसीजन अमेरिका ने लिया है तो ये सबूत की बुनियाद पे लिया है। ऑलरेडी देखिए हमने 5 डोजियर पहले हम दुनिया भर में जमा करवा चुके थे और हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया था इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड पाकिस्तान। फिर देखें इनके CIA भी है, FBI वाले हैं, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है वो भी है, वो भी फीडबैक लेते हैं। तो उसको बेस करके अब जबकि ये एम्प्लॉय हुआ है, फिर देखें कि वो इंटरेस्टेड है इन रेयर अर्थ मिनरल्स में, माइंस एंड मिनरल्स में आना चाहते हैं। बलोचिस्तान में एक्सप्लोरेशन हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में एक्सप्लोरेशन हो सकती है। सो अमेरिकन इंटरेस्ट भी आया, उनके फॉरेन रिलेशंस भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, नेशनल इंटरेस्ट भी है। तो इसलिए देखें कि पहले ही ऑलरेडी इंडिया एक्सपोज हुआ था ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में। उन्होंने तो अभी कोर्ट भी किया अभी रिसेंटली कि हरदीप सिंह नजर के असैसिनेशन, पन्नू का असैसिनेट करने का प्लॉट था, और यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की असैसिनेशन हुई, पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवर की हुई, जहाँ पे 22 कश्मीरी पाकिस्तान में मारे गए। वो दुनिया भर के पेपर्स ने आर्टिकल लिखा, राजनाथ सिंह ने कहा कि जी हमने घुस के मारा है। तो सबूत भी है, अजीत डोवल के स्टेटमेंट है, मोदी साहब के स्टेटमेंट है। सो उनको पता था पहले, सब चीजें वेस्ट को पता है। आपको पता कि अमेरिका को तो हर चीज का पता है। दैट्स अगर वो कह रहा है कि 5-6 जहाज गिरे हैं, 5 जहाज गिरे हैं जी तो देख सही। ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। कतई कलामी की माफ़ी, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।